فیصلہ کر چکے ہو. قرآن پڑھی جاواں، حدیثاں سنائی جاواں، جنہیں ووٹ شیر نو دینا شیر نو دینا ہے، جنہیں بلے نو پونا ہے بلے نو ہی پونا ہے، جنہیں جو فیصلہ کر لیا کر ہی لیا. لیکن غور کرنا ذرا سماعت فرمانا، اپنے بچیاں دے مستقبل دا سوچو، اپنے وطن دے مستقبل دا سوچو. یار گل سنو، اے نالیاں ویکھ کے، اے سڑکاں ویکھ کے، اے پل ویکھ کے، اے چھوٹے موٹے معاملات ویکھ کے ووٹ پا چھڑنے. اپنے وطن عزیز دی قدر و منزلت ویکھ دنیا دے سامنے کتنا گر چکی ہے. اب دیکھو ذرا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ایتھے کی آندے نے کسے ملک نو ویکھنا ہوئے نا، پرکھنا ہوئے ایک کننا کو مالدار ہے، سب تو پہلے ویکھتے ہیں یہ کوئی سمندر ہے کہ نہیں، پاکستان کوئی سمندر ہے کہ، پھر ویکھتے ہیں یہ اندر پہاڑ ہے کہ نہیں، سارے کو پہاڑ بھی ہے کہ نہیں، پھر ویکھتے ہیں ریگستان ہے گا، ریگستان بھی ہے گا، پھر ویکھتے ہیں یہ اندر چٹیل میدان ہے گا، سارے کو پاکستان دا 40% چٹیل میدان ہے. اللہ دی دتیاں ساریاں نعمتاں موجود نے. اگر نہیں ہے سارے کول مخلص حکمران نہیں ہے، اگر نہیں ہے سارے کول کوئی اللہ کو ڈرنے والے حکمران نہیں ہے. اور لوگوں، میرے نبی نے مدینہ طیبہ اندر ریاست قائم کی تھی. الفاظ سے غور کرنا، میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، جا تاریخ دا مطالعہ کر، سڑکاں دیکھ کے ووٹ نہ دیا کر، اور لوگوں گٹراں تے نالیاں دیکھ کے ووٹ نہ دیا کر. اپنے وطن نو جیڑا بندہ قوم بنا سکے، آمنہ دے لال نے مدینہ طیبہ اندر ریاست قائم کی تھی. اس ریاست کے اندر میرے نبی نے سڑکاں نہیں بنائیاں، پل نہیں بنائے. اللہ نے پیغمبر نے کی بنایا ہے؟ میرے نبی نے قوم بنائی، میرے نبی نے قوم بنائی. جدو قوم بن جائے، متقی لوگ ہو جان، پرہیزگار لوگ ہو جان، پھر اللہ دیاں ایسیاں رحمتاں برسدیاں نے، پھر سڑکاں بھی بندیاں نے، ہسپتال بھی بندے نے، پل بھی تعمیر ہوندے نے. اللہ ساریاں نعمتاں نواز چھڑتا ہے. اب میں بیان کر رہا سا، حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، حضرت علی بھی کول بیٹھے نے، دیگر احباب بھی موجود نے. میں بیان کر رہا جیسا حکمران ویسی ساڈی حالت ہو جائے گی. اس واسطے اچھے حکمران کا انتخاب کری آ جائے. اے نہ سوچو ووٹ ضائع ہوئے گا. پچھلی والی الیکشن آئے نا تو میں اپنی دساں تے مینوں بڑا کیا گیا ووٹ ضائع نہ کری، ضائع نہ کری. میں جڑا نا ووٹ، حالانکہ مینوں نظر آ رہے تھے کینڈیڈیٹ جہے بندے نوں ووٹ بائی 5-7 ہی ملنے سن. کون سی ہو؟ ڈاکٹر عبدالقدیر دی پارٹی کا بندہ ہے. تو میں سوچی یار ایک بندے نے میرے وطن ایٹمی پاور بنایا تو منگیا کی صرف ووٹ. لوگاں بڑا کیا ووٹ ضائع نہ کری. میں کیا ووٹ ضائع نہیں ہوندا. وجہ کی ہے؟ حق نال کھڑے ہو جاؤ، پاویں کلے ہی کھڑے ہو جاؤ. اگر اکثریت دیکھنی ہوئے، آمنہ دے لال نے مکہ معظمہ اندر جدو مشرکین مکہ دے شرک دے عروج دے دن اندر لا الہ الا اللہ دا اعلان کیتا ہے. میرا نبی کلا سی لیکن حق بات دا ساتھ دیتا ہے. اور لوگوں، کرب و بلا دے میدان اندر حضرت حسین نے یزید نو ووٹ دین تو انکار کیتا ہے، حالانکہ ووٹ ہی سی کی ضرورت پہ گئی نیاں جانا خوان دی. اب میں بیان کر رہی ہوں، مدینہ طیبہ قاصد آیا، نال مال لے کے آیا ہے، نال خط پھڑایا حضرت عمر نو. عمر خط پڑھتے نے، اوپر لکھیا امیر المومنین، میرے سپاہ سالار، میرے سپاہی بڑے ایماندار نے، میرے سپاہی بڑے ایماندار نے، بڑے دیانتدار نے، بڑے ہی سچے نے. امیر المومنین جنوں ایک سوئی ملی انہیں سوئی جمع کرا دیتی، جنوں سونے دی ٹلی ملی انہیں وہ بھی جمع کروا دیتی. امیر المومنین جو بھی ملتا گیا جمع کرواندے گئے. اے امیر المومنین، میرے لوگ بڑے ایماندار نے، بڑے دیانتدار نے. میرے سپاہی حضرت عمر نے خط پڑھیا، خط پڑھ کے رون لگ پے. حضرت عمر روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، روندیا روندیا. او کائنات دیو لوگوں، حضرت علی پریشان ہو گئے. عمر کی معاملہ کیوں رو رہے ہو؟ کیسی خبر آ گئی؟ حضرت عمر آندے نے، علی اے آنسو تے خوشی دے آنسو نے، اے لو خط پڑھ لو. حضرت علی خط پڑھتے نے، اوپر لکھیا ہے امیر المومنین میرے سپاہی بڑے ایماندار نے، بڑے دیانتدار نے. حضرت علی نے خط پڑھیا. الفاظ دے غور کرنا، میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی دے الفاظ نے. حضرت علی نے خط پڑھیا. خط پڑھ کے کہندے نے امیر المومنین اے نہ سمجھو تواڈے سپاہی بڑے ایماندار نے، اے نہ سمجھو تواڈے سپاہی بڑے دیانتدار نے. امیر المومنین
تسی بڑے ایماندار جے، بڑے دیانتدار جے. اگر تسی ایماندار نہ ہوندے، تسی دیانتدار نہ ہوندے امیر المؤمنین، پھر کدے بھی تواڈے سپاہی، تواڈی رعایا ایماندار نہ ہوندی، دیانتدار نہ ہوندی. او کائنات دے لوگوں، میں بیان کر رہا، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اپنے وطن دا محافظ ہوئے، ایسے لوگوں نے ووٹ دیا کر. دیکھو نا ذرا کیسی ذمہ داری ہے. میں بیان کیتا عمر فرماندے نے فرات دے کنارے تے کتا مر جائے اللہ پوچھے گا. فرماندے نے بھیڑیا کسی بکری نو کھا جائے اللہ پوچھے گا. تے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہد گم ہو گیا، ہد گم ہو گیا، سارے جانور موجود نے. ایک ہد سی نا کیڑی گل سی اگر خبر نہ لیندے، لیکن نہیں، سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا دے اندر ایک چیز کا خیال کیتا ہے. اج ہد کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اج میرے کو آ جائے ان میں سزا دواں گا. اور لوگوں حکمران متقی کا انتخاب کرو، پرہیزگار کا انتخاب کرو، اللہ کو ڈرنے والے کا انتخاب کرو. اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی دے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا، بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نا اپنی رعایا دے لوگاں دے گھراں اندر 2-3 دن رہا کرنا ہے. ایک دن ایک گھر چ گیا، اتنے رات قیام کیتا. اگلا دن طلوع ہویا نا تے اس گھر والے دیاں بکریاں مجھاں چڑھ کے واپس آئیاں. ایک مجھ نے دودھ بڑا دیتا تو بادشاہ نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ میں اس مجھ نو کھو لینا ہے، مجھ نو کھو لینا ہے. اچھا اگلا دن گزریا، رات گزری، دن چڑھیا، دوبارہ بکری چڑھ کے واپس آئی تو بادشاہ موجود ہے. انہیں دودھ چویا جو دودھ تھوڑا جا نکلیا. لوگوں حکمران ظالم ہو جان اللہ برکت اٹھا لینا ہے. عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے بادشاہ کے اندر کروا لیا. وجہ کی ہے کہ تیریاں بکریاں اتوں چڑھ کے نہیں آئیاں جتنے کل چڑھ کے آئیاں سن، تیریاں مجھاں اتوں چڑھ کے نہیں آئیاں اتوں کل چڑھ کے آئیاں سن. آندا بادشاہ جی چڑھ کے تو اتوں ہی آئیاں نے. آندا مہمان نو چڑھ کے اتوں ہی آئیاں نے. کہنے لگا پھر وجہ کی ہے آج انہیں دودھ گھٹ کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگا کہ اپنے مہمان نو بزرگوں لگتا ہے بادشاہ نے اپنی رعایا تے ظلم دا ارادہ کر لیا ہے. جدو اللہ اپنی رعایا نہ ظلم دا، جدو بادشاہ اپنی رعایا نہ ظلم دا ارادہ کرتا ہے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے. بادشاہ نے بڑی شرمندگی ہوئی، اندر اندر سوچتا ہے کہ یار واقعی میں غلط کیتا ہے، فیصلہ کر لیا انہیں کام نہیں کرنا، انہیں کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگلا دن پھر ہویا، وہی مجھ چڑھ کے دوبارہ واپس آئی. انہیں کی دیکھیا، انہیں دودھ پلنا بہت زیادہ دیتا ہے. بادشاہ نے اور خیر ہے دودھ بڑا دیتا ہے انہیں، وجہ کی ہے؟ کہنے لگا بزرگوں لگتا ہے بادشاہ نے اپنی رعایا نہ ظلم دا ارادہ ترک کر چھڑیا ہے. جدوں بادشاہ اپنی رعایا نہ ظلم دا ارادہ ترک کر دے رہے ہیں اللہ برکتاں دوبارہ دے چھڑتا ہے، برکت دے چھڑتا ہے. اللہ اندے نے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اے لوگ کہندے نے پلا مولویاں دا کی کم میں سیاست اندر، مولوی کی میں سیاست جا گئے نے. بڑے لوگ کہندے نے کہ مولوی امی گھوڑے تے چڑھیا ہوندا واہ دے گھوڑے تے، یہ سیاست بیان کردا ہے. مولویاں دا کی کم سیاست اندر؟ او کائنات دے لوگوں آمنہ دے لال دے دور اندر، خلفائے راشدین دے دور اندر جیڑا بندہ مسجد دا امام ہوندا، وہی مسند دا امام ہوندا، وہی میدان جہاد دا سپاہ سالار ہوندا. اللہ دے پیغمبر دے دور اندر میں کہنا ہونا علماء کمی، سیاست کمی علماء ہے. جنہوں علماء نے سیاست کرنا چھڑ دیتی ہے اے اس طرح ہی ہو گئی ہے. اے کسے انہاں لوگوں ہاتھوں میں جو سیاست آ چکی ہے، عوام بھکھے بھی مرتے ہیں، عوام اندر بے حیائی بھی پھیل رہی ہے، شرک بھی عام ہو رہا ہے، عوام اندر ظلم و ستم دا راج ہو رہا ہے. وجہ کی ہے اے لوگوں پیغمبر علیہ السلام دا دور سی جیڑا بندہ مسجد دے مصلی دا امام، وہی
بندہ پیغمبر دی مسند دا امام، وہی بندہ ریاست دا امام۔ حضرت ابوبکر صدیق دا دور آیا، ابوبکر صدیق مسلح دے بھی امام، ریاست دے بھی امام۔ حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عمر فاروق مسلح دے بھی امام، ریاست دے بھی امام۔ حضرت عثمان دا دور آیا، حضرت عثمان مسلح دے بھی امام، ریاست دے بھی امام۔ حضرت علی دا دور آیا، حضرت علی بھی مسلح دے بھی امام، ریاست دے بھی امام۔ اے کائنات دیو لوگو، جدو مسلح دا امام ہی ریاست دا امام ہوئے گا، اے متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، اللہ کو ڈرنے والا ہوئے گا۔ مسجد کے اندر ہی صحابہ کرام دے دور اندر کوئی گورنر ہاؤس نہیں سی، کوئی بھی ایسیاں علیحدہ عدالتاں نہیں سن، کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں سی، کوئی خلیفہ ہاؤس نہیں سی، کوئی حکومت وقت دے حکمران دا کوئی ایسا خاص رہائش گاہ نہیں سی، محل نہیں سی۔ مسجد کے اندر ہی نمازاں ہوندیاں سن، مسجد کے اندر ہی فیصلے ہوندے سن، مسجد کے اندر ہی جہاد دی ٹریننگ ہوندی سی، مسجد کے اندر ہی قافلے جاندے سن، مسجد کے اندر نکاح ہوندے نے، مسجد کے اندر جنازے ہوندے نے، مسجد کے اندر فیصلے ہوندے نے، مسجد کے اندر خطبہ جمعہ بھی ہوندا ہے۔ مسجد کے اندر وجہ کی ہے جیڑا مسلح دا امام ہوندا وہی ریاست دا امام ہوندا۔ اگر مسلح دا امام نو ریاست دا امام بناؤ گے متقی ہوئے گا۔ آج کی ہو رہی ہے بغض علماء اندر پتہ نہیں کی بکیا جا رہی ہے۔ اوے لوگوں، علماء تو بغض نہ کریا کر، تو ووٹ نہیں دینا الگ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی اسلام آباد بار سے کٹھے ہو چکے ہیں، گلا کی کرتے ہیں کہ کٹھے نماز سے پڑھتے نہیں، ایک دوسرے پیچھے نماز سے پڑھتے نہیں۔ آج انہوں نے مقصد یاد آ گئی ہے، کیسی عجیب گلا کرتے ہو۔ اور لوگوں اتحاد کرنا ہوئے وقت دی ضرورت ہوئے، اتحاد کرنا وقت دی ضرورت ہوئے، اسلام دا نفاذ وقت دی ضرورت ہوئے۔ آمینہ دے لال نے بھی مدینہ طیبہ اندر یہودیاں نال معاہدہ کر لیا سی، ایتے پھر بھی مسلمان نے، ایتے پھر بھی علماء نے، ایتے پھر بھی اللہ دے دین دے خادم نے، ایتے پھر بھی انہاں دا شان بڑا بلند۔ میں کہا کرنا علماء تو بغض رکھو گے سمجھو انبیاء تو بغض رکھتے ہو، علماء نہ محبت کرو گے سمجھو انبیاء نہ محبت کرتے ہو۔ اور لوگوں علماء نہ محبت اللہ دے قرآن نہ محبت ہے، علماء نہ محبت اللہ دے دین اسلام نہ محبت ہے، علماء نہ محبت انبیاء نہ محبت ہے، علماء نہ محبت صحابہ کرام نہ محبت ہے، علماء نہ محبت صرف صالحین نہ محبت ہے۔ اس واسطے اگر اپنا حکمران منتخب کرنا ہے، اللہ دے قرآن دا حکم آ گیا ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی درخواست نہیں، مشورہ نہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ امانتاں انہاں دے اہل نو دیو، اس تو علاوہ کسی نو اہل نہ بناؤ۔ اور لوگوں کسی اچھے حکمرانوں اپنا انتخاب کرو، ورنہ یاد رکھو تہاڈی اس رعایا اندر دیکھ رہے ہو نا، ایک بندہ فحاشی نو فروغ دے رہی ہے، اسی وہ پیچھے ٹرے ہاں۔ ایک بندہ سودی نظام نو فروغ دے رہی ہے، اسی پیچھے ٹرے ہاں۔ ایک ختم نبوت دا دشمن ہے، اسی پیچھے ٹرے ہاں۔ ایک بندہ ماڈل ٹون دا قاتل ہے، اسی پیچھے ٹرے ہاں۔ کدی غور کریا کر حکمران اپنیاں بیٹیاں دے محافظ ہوندے نے، انہاں نو نیم پڑھانا کر کے گھروں باہر نہیں کرتے، انہاں دے منہاں تے گولیاں نہیں چلاندے۔ حجاج بن یوسف نو دیکھ لے، ہے گا بڑا ظالم ہے، ہے گا بڑا قاتل ہے، لیکن دے دور اندر ادھر ایک قافلہ جاری ہے، قافلہ چلنیاں اور حجاج دی تاریخ تو تاریخ دان واقف نے، ایک ظالم بھی سی، ایک قاتل بھی سی، لیکن ادھر بھی رویہ قوم دیاں بیٹیاں نہ کیسا رہی ہے۔ ساڈے حکمران دے قوم دیاں بیٹیاں دے نعوذ باللہ منہ چ گولیاں مار کے بھی ایتھے بڑی آزادی نہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی نظام نہیں، کوئی عدل و انصاف نہیں، کوئی قوم دیاں بیٹیاں نو نیم پڑھانا کر کے اپنی الیکشن دی کمپین چلا رہی ہے۔ ایدی الیکشن دی کمپین دا آغاز ہی ناچ گانے تو ہو رہا ہے۔ ایتھے کی ہے حجاج بن یوسف ہے، وقت دا ظالم حکمران ہے۔ دسیا حجاج جی قافلہ جا رہا سی، چل دیاں قافلے تے حملہ ہو گیا، کچھ لوگ سمندر برد ہو گئے، کچھ لوگ قتل ہو گئے، کچھ لوگ قید ہو گئے۔ دو چار بندے بچ کے آئے نے، دوڑ گیا ہے۔ ایک بندہ حجاج سامنے کھڑا ہے، ساری سٹوری سنا رہی ہے۔ حجاج حملہ ہویا، حجاج تخت تے بیٹھا رہا، حجاج سارا مال لٹیا گیا، حجاج تخت تے بیٹھا رہا، حجاج اتنے بندے قتل ہو گئے، حجاج بیٹھا رہا، حجاج اتنے بندے گرفتار ہو گئے، حجاج بیٹھا رہا۔ حجاج جی انہاں گرفتار لوگاں وچوں ایک لڑکی سی، بچی سی، بیٹی سی،
بڑی چیخ کے انہیں پکاری ہے یا حجاج و اگسنی، اے لوگوں اپنیاں بیٹیاں نو اغیار دے حوالے کر دیاں، شرم کریا کرو۔ اور میں بیان کر رہی ہوں اپنیاں بیٹیاں حملے کر دیاں، شرم کریا کرو۔ انہیں آخیا حجاج، انہیں آخیا یا حجاج و اغیثنی، حجاج میری مدد کر۔ حجاج بن یوسف اپنا سارا لشکر قتل ہویا بھول گیا، گرفتار ہوئے بھول گئے، سمندر برد ہوئے بھول گیا، اس بحری جہاز سے حملہ ہویا، سارا سامان لٹیا گیا بھول گیا۔ حجاج نے ایک بیٹی دی پکار سنی، اپنے تخت تو بڑے غصے نال اٹھیا، اٹھ کے انہیں ایک لشکر بھیجیا، لشکر نے حملہ کیتا، ناکام واپس لوٹیا، انہیں دوسرا لشکر بھیجیا، حملہ کیتا، ناکام واپس لوٹیا، انہیں تیسرا لشکر محمد بن قاسم نو دے کے بھیجیا ہے۔ اور لوگوں جب تک حجاج بن یوسف دے سامنے محمد بن قاسم نے اس بیٹی نو لیا کے صحیح سلامت پیش نہیں کر دیتا، حجاج سکون نہ نہیں بیٹھیا۔ وجہ کی سی؟ وہ جانتا سی قوم دیاں بیٹیاں قوم دی غیرت ہوندیاں نے، قوم دی بیٹیاں حکمراناں دیاں بیٹیاں ہوندیاں نے۔ اپنی بیٹی نو جیل ہوئے تے چیخو پکار کرنا ہے، دوسریاں دیاں بیٹیاں دے منہ چ گولیاں چلانا ہے۔ اللہ دا واسطہ، خدا دی قسم اللہ دا واسطہ ہے، اگر اپنی اولاد تے رحم کرنا ہے متقی لوگوں دا انتخاب کرو، اپنی اولاد تے رحم کرنا ہے، وطن عزیز دے حالات سنوارنے نے، پرہیزگار لوگوں دا انتخاب کرو، اللہ دنیا میں سنوار چھڈے گا، آخرت بھی سنوار چھڈے گا۔ وآخر دعوانا الحمد